معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بحیدوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ گرتے بالوں کے لیے اور بالوں میں خشکی کے لیے اور کمزور بالوں کے لیے اور گنج پن کے لیے اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے اور بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے انتہائی لاجواب اور کارآمد اور بہترین نسخہ ہے۔ میں نے سال ہر سال سے اپنے مریضوں پر آزمائی ہے۔ آج میں نے یہ قصد کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، یہ بال جو انسان کے گرتے ہیں، یہ اکثر لوگ تقریباً 90% لوگ اپنے ہاتھوں سے خود اس کو گرانے کا سامان کرتے ہیں۔ یہ 10% لوگ تقریباً موروثی ہوتے ہیں، جس کو وراثت میں یہ بیماری ملی ہوتی ہے، اور یہ 90% لوگ آج کے اس فیشنیبل دور میں، آج کے اس جدید دور میں بالوں کو کمزور کرنے کا اور بالوں کو گرانے کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک نمبر پر مختلف قسم کے شیمپو۔ آپ سوچیں، ہر قسم کے شیمپو جب آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے بالوں کو نرم و ملائم کریں گے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم نے بالوں کو مضبوط کرنا ہے یا نرم کرنا ہے۔ اس میں تو جو کیمیکل ہوتے ہیں، جو اجزاء ہوتے ہیں، اور یہ شیمپو بنائی گئی ہے کس کام کے لیے؟ یہ قبض والے لوگوں کے لیے دوائی ہے۔ قبض والے لوگوں کے بال سخت ہوتے ہیں، وہ جب استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا بہت قبض میں بھی فرق آ جاتا ہے اور بال بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم مختلف شیمپو کو فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بالوں کو نرم کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ شیمپو کے بغیر بالوں کو سلکی بنانے کے لیے اور بھی بہت مختلف قسم کے طریقے ہیں، دیسی طریقے شیمپو کے بغیر۔ لیکن ہم یہ شیمپو استعمال جو کرتے ہیں، یہ اپنے بالوں کو بگاڑنے کا اور اپنے بالوں کو کمزور کرنے کا خود سامان کر لیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے اس لیے بہترین ہے کہ اس میں آپ کو یہ نالج ہو جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا، یہ علم آپ کو ہو جائے گا کہ بال کس کس وجوہات کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں اور کن کن کانوں سے اور کن کن وجوہات سے یہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نمبر پر شیمپو، دوسرے نمبر پر چٹپٹی اغذیہ۔ مثال کے طور پر بازاری لوبیا جو بنے ہوئے ہوتے ہیں چٹپٹی مسالوں میں، اور بازاری پکوڑے جو بنے ہوتے ہیں چٹپٹی چٹنیوں میں اور پکوڑوں میں اور مسالوں میں، اور چھولے اس قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں بالوں کے دشمن ہیں۔ اگر ماہر حکماء سے پوچھا جائے، ماہر طبیبوں سے، ماہر ڈاکٹروں سے پوچھا جائے، تو وہ سب کے سب آپ کو یہ کہیں گے کہ چٹپٹی اغذیہ سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنکس بالوں کے دشمن ہیں۔ کولڈ ڈرنکس اصل میں وہ کھانے پینے جس میں زنک انتہائی کم ہو۔ تو جب جسم میں زنک انسٹال نہ ہوتے ہوں تو بال تو خود بخود جڑیں گے، بال تو خود بخود گر جائیں گے۔ تو معزز ناظرین، یہ تقریباً مادی اسباب ہے بالوں کی جڑنے کی، بالوں کی گرنے کی، اور ایک روحانی وجہ بھی ہے اس کا۔ آج ہم
پہلے تو نماز پڑھتے نہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو بس ٹونک مارتے ہیں سجدے میں، ایک منٹ بھی نہیں گزارتے سجدے میں، بس 3-4 سیکنڈ میں اپنی سجدہ پوری کر لیتے ہیں۔ حالانکہ 32 رکعت 24 گھنٹے میں نماز ہوتی ہے، 32 رکعت، اس میں سنت مؤکدہ بھی ہے اور فرائض بھی۔ 32 رکعت میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ 64 سجدے ہر انسان تقریباً ہر مسلمان کر لیتا ہے احناف میں سے۔ تو اگر ہم ایک سجدے پر بھی ایک سجدے پر 5 منٹ بھی ٹھہر جائیں نا، تو 5 کو 64 میں ضرب دے دیں، یہ کتنے منٹ آپ کے سر میں خون آ جائے گی۔ سجدے میں تو سر میں خون آ جاتی ہے، جب خون سر میں آ جائے گی تو بال گرنا بند ہو جائیں گے، کسی قسم کی تیل کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، کسی قسم کی نسخے کانے استعمال کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ لیکن کاش کہ ہم آج دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اس وجہ سے پھر ہمارے بال، صرف بال نہیں ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اسی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں آ ٹپکی ہیں، پریشانیاں کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقوں سے دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس سے دور ہو چکے ہیں۔ تو آج میں جو نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ایک دیسی نسخہ ہے، آپ خود استعمال کر لیں اور بنا لیں اپنے لیے۔ آملہ آدھا چٹانک، میتھی آدھا چٹانک، بالچڑ آدھا چٹانک، ریٹھا آدھا چٹانک، سکاکائی آدھا چٹانک، نگر موتا 15 گرام اور چڑیلا آدھا چٹانک۔ اسکرین شاٹ کے لیے میں اسکرین پر بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ اس کو جتنا باریک کر سکتے ہیں باریک کر لیں، پھر حسب ضرورت سرسوں کا تیل لے لیں، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو تقریباً آدھے کلو تک پیاز کا پانی نکالیں، پہلے وہ پانی اس تیل میں خشک کر لیں، اس تیل میں وہ پانی ڈالیں اور چولہے پر چڑھائیں۔ جب یہ پانی اس میں خشک ہو جائے اس تیل میں، اس کے بعد یہ دوائیاں اس میں ڈال دیں اور اس دوائیوں کو اس تیل میں جلا دیں، اس کے بعد اتار دیں اور چھان لیں۔ انشاءاللہ بہترین سے بہترین تیل آپ کے گھر میں آپ نے اپنے لیے خود بنایا۔ اس کو رات کو سوتے وقت سار پر بالوں پر 10-15 منٹ تک مالش کریں، اور صبح سویرے سیف گارڈ یا ڈیٹول سوپ، یہ کوئی اور سوپ لیکن جس میں کیمیکل زیادہ نہ ہو، جس میں کاسٹرڈ زیادہ نہ ہو، ایسے کسی صابن سے پھر دھو لیا کریں۔ سب سے زیادہ بہتر ڈیٹول سوپ رہے گا، تو اس سے دھو لیا کریں، اور دھونے کے بعد جب خشک ہو جائیں تو خشک ہونے کے بعد لیموں کا رس نچوڑ کر اور چھان کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ انشاءاللہ 15-20 دن کے استعمال سے آپ کے بال مضبوط بھی ہو جائیں گے، آپ کے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جائے گی، آپ کے بال سلکی بھی ہو جائیں گے، آپ کے بال نرم و ملائم بھی ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ پھر مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ تو یہ تھی آج کی نسخہ۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔